أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. آذان یا اچھی تلاوت کرنے کے لیے تین چیزیں مہم ہیں، امپارٹنٹ ہے۔ ان میں سے ایک تلفظ ہے، دوسرا سر ہے جسے دھن بھی کہا جاتا ہے اردو میں، ٹون۔ اچھا، تیسری چیز جو ہے وہ آواز ہے۔ جس بندے کی جس حد تک یہ تین چیزیں کامل ہوں گی، ٹھیک ہوں گی، اس کی اذان یا تلاوت اتنی ہی اچھی ہوگی۔ سب سے پہلے تلفظ، مثلا کون سا حرف کس جگہ سے ادا ہوتا ہے، کون سا حرف موٹا ہوتا ہے، کون سا حرف باریک ہوتا ہے، اور گننے کی مقدار، گننا کہاں کہاں کرنا ہے، یہ چیزیں جنہیں تجوید یا احکام تجوید کہا جاتا ہے۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ دھن ہے، جو سر کہیں یا ٹون، وہ عموماً اذان جو ہے وہ حجاز اور نہاون میں زیادہ دی جاتی ہے۔ یہ دو دھن ہیں جو تلاوت میں، قرأت میں استعمال ہوتی ہیں۔ اچھا، تیسری چیز آواز ہے۔ ان دو چیزوں کے بارے میں آپ نے تھوڑا بہت کچھ سن بھی لیا ہوگا۔ اور تیسری چیز آواز۔ ہر انسان کے اندر آواز کے 8 سٹیج ہوتے ہیں، اور ہر انسان، بولنے والا انسان، اس کا پہلا سٹیج یا پہلی سیڑھی کہیں وہ کلیئر ہوتی ہے، کیونکہ اس نے پہلا سٹیج کو جو ہے وہ استعمال میں لایا ہے، صاف ہوتی ہے، کلیئر ہوتی ہے اس کی آواز۔ دوسرا تک بھی کسی حد تک اکثر لوگوں کی آواز جو ہے دوسرا سٹیج تک کچھ نہ کچھ بہتر ہوتی ہے۔ اور جن لوگوں نے مثلاً قصیدے پڑھنے والے، شاعری کرنے والے، گانا گانے والے، تلاوت کرنے والے، اذان، جنہوں نے بھی آواز کو جس اسٹیج تک یوز کیا ہے اپنی آواز، اس اسٹیج تک اس کی آواز کلیئر ہوتی ہے۔ اس کے بعد وہ اگر بائی چانس یا اپنے ارادے سے تھوڑا اور زور لگانا چاہے تو اس کی آواز خراب ہو جاتی ہے، پھٹ جاتی ہے، یا گلے میں خارش جیسی پیدا ہوتی ہے، کھانسی آتی ہے، تو وہ مشکل میں پڑ جاتا ہے۔ اس لیے اس نے اپنا اسٹیج وہاں تک اوپر لے جاتا ہے جہاں تک اس نے استعمال کیا ہے، پریکٹس میں لایا ہے۔ جیسے آواز میں یہ پہلا اسٹیج ہے، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس سے آگے مثلا دوسرا اسٹیج میں اگر یہی تلاوت شروع کرے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یوں 7ویں اسٹیج تک بڑے بڑے جو قراء ہیں انہوں نے، جیسے عبدالباسط ہے، اچھا مصطفیٰ اسماعیل ہے، ان بڑے قراء حضرات نے اپنا 7واں اسٹیج بقول بعض قراء کے استعمال میں لایا ہے۔ تو عموماً جو تلاوت ہوتی ہے وہ 4تھا 5واں اسٹیج تک
جو عام قاری ہوتا ہے وہ وہاں تک اپنا اسٹیج استعمال میں لاتا ہے۔ رہی بات اذان میں تو تیسرے چوتھے تک آواز کی اسٹیج استعمال ہوتی ہے۔ جیسے ہم اذان اسٹارٹ کرتے ہیں تو دوسرے اسٹیج میں شروع کریں گے، جیسے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پہلا والا دوسرے اسٹیج میں ہے اور دوسرے والا سینٹنس تیسرے اسٹیج میں ہے۔ میں دوبارہ تکرار کرتا ہوں۔ پہلے والے میں اللہ اکبر اللہ اکبر، البتہ اس کو آپ تھوڑا لمبا بھی اپنا اسٹائل میں تبدیلی لا سکتے ہیں، جیسے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اچھا، جن لوگوں نے بچپن سے تلاوت سنی ہے مختلف قراء کے، تو ان کے لیے یہ دن کا یا سر کا پک کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ان کے ذہن میں کسی حد تک یہ